ہندوستان کا جو جارانہ رویہ نا کہ میں تو ہمارا اس ریجن میں ہم بہت بڑی طاقت ہیں، اب تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی 5ویں 6ٹی پاور ہم بن ہی چکے ہیں، اگرچہ دنیا رسک کرتی ہے ان کی بات کو۔ بھارت میں یو ایس اے، آسٹریلیا، جاپان کے ساتھ مل کر انڈین اوشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے تعلقات بالکل اس وقت جس کو کہتے ہیں خرابی کی نچلی سطح پہ ہیں۔ چائنا کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پارٹی انٹرونشن ضروری ہے، باعث سے امریکہ اس میں انٹروین کرے، وہ آفر کرے۔ ہندوستان مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جس طریقے سے شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ طے ہو چکا تھا کہ جی مسئلہ بائلیٹری حل ہوگا، تیسری فورس باہر سے نہیں آئے گی، بائلیٹری وہ بیٹھنا نہیں چاہتا، تیسری قوت کو باہر کی آنا چاہتی، اس کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر ہے لیکن یہ سب ایشو ایک عالمی طور پر بھی سب کے سامنے ہے، تو پھر وہ لوگ اس کو کیوں نہیں کاؤنٹر کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا اس پہ باتیں کر رہی ہے، یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ اس ریجن کو کہا جاتا ہے، اور لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں اب ضروری ہو گیا کہ باہر سے تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو، ثالثی کے لیے کوئی کہے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس وقت جو چین کا اور بھارت کا جو جھگڑا چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بھارت میں 66 انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں وہ لداخ کے ایریا میں بنا رہا تھا، اس کی وجہ سے ان کے لیے بے حد آسان ہو جانا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر جا کر آپ کے گلگت بلتستان میں کسی قسم کا مس ایڈونچر کر سکتے تھے۔ کانٹیکسٹ میں غالب صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس نچلی سطح پہ پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات جا چکے ہیں، ہر وقت لگتا ہے کہ جی کانفلکٹ کو جو نام کانفلکٹ ہوگا، سرجیکل سٹرائک ہندوستان روزانہ دھمکی دیتا ہے ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ورکنگ ریلیشن شپ بھی ختم ہو رہا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ڈپلومیٹک اسٹرینگتھ کم کر دی گئی ہے دونوں طرف سے۔ آپ کدھر تعلقات کو جاتا ہو دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کوئی نئی بگننگ بن سکتی ہے؟ باہر سے انٹرونشن کو ہو نہیں رہی، آپ کے خیال میں بائلیٹرلی کوئی چیز مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کے خیال میں کدھر جائے گا معاملہ؟ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کس طرف جائیں گے؟ احتشام صاحب، یہ جو ہے نا یہ صرف ریجنل یا بائلیٹرل معاملہ نہیں ہے اس وقت، یہ اس وقت ایک انٹرنیشنلی گیم کھیلی جا رہی ہے، جس گیم میں بھارت کے پیچھے مغرب موجود ہے، جس کے پیچھے امریکہ موجود ہے، جس کے پیچھے یورپین یونین موجود ہے، جس کے پیچھے آسٹریلیا ہے، جاپان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں یو ایس اے، آسٹریلیا، جاپان کے ساتھ مل کر انڈین اوشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے آج سے کچھ برس پہلے جو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی، کوارڈینیٹل فورس، اس کی وجہ سے جو صورتحال تھی وہ جس کا سارا اثر جو ہے نارتھ پہ اب لداخ کے ایریا میں جا کے پڑا ہے، وہ اس لیے پڑا ہے کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے سب کو کہ اگر آج یہاں ڈرائی رن کیا ہم نے اپنا سمندروں میں، تو کل کو کیا پہاڑوں پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں؟ بھارت کی تو جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح منی سپر پاور بنا لے۔ ان کی جو ڈیزائنز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، they have grand designs but fortunately or unfortunately۔ لیکن غالب صاحب ساؤتھ چائنا سی میں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے جاپان اور اس کے بعد فلپین اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کے امریکہ سب کچھ کروا رہا ہے، صرف ان کا سٹائل ہے، پوسچرنگ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، مسلسل مستقل بنیادوں پہ ان کے جہاز جو ہے نا بڑے وہاں پہ کھڑے ہیں، جو ہے اگریسو سٹائل جو اب دکھائی دے رہا ہے ایک مدت کے بعد، آپ کے خیال میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں مجھے تو جو نظر آتا ہے جی، اگر اس برس الیکشنز امریکہ میں نہ ہو رہے ہوتے اور آج سے 2 برسوں کے بعد ہوتے یا 3 برسوں کے بعد ہوتے، تو اس وقت یہ کانفلکٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کے امکانات تھے۔ اب چونکہ وہاں اس وقت الیکشنز ہونے والے ہیں، تو 2 صورتحال ہیں جس کے تحت امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ایک نئی ٹرن لے سکتے ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی قسم کا ایڈونچر کریں، دوسری کیا ہے کہ وہ بھارت کی کھل کر سپورٹ کریں اور چین کے خلاف کسی قسم کا مس ایڈونچر کریں۔ ادھر ایڈونچر ہوگا، ادھر مس ایڈونچر ہوگا۔ ایڈونچر اس لیے ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے، وہ چیز امریکہ کو نظر آتی ہے، تو یہاں خطرہ زیادہ موجود ہے۔ اس لیے میں اس ریجن میں خطرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا، جو کہ بھارت اور چائنا کا ایریا ہے یا بھارت اور مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے۔ ایران میں ممکنات ہیں کہ جی یہ آئندہ
इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है, लेकिन एहतशाम साहब जिस तरह से अभी गालिब साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जो भी सब सपोर्ट इस वक्त मिल रही है इंडिया को, वो कहाँ से मिल रही है? तो इस पर जिस तरह अमेरिका बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, तो वो फिर क्या गेम चल रही है पीछे? फिर अमेरिका सामने स्क्रीन पर आकर बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, क्या फायदा हुआ? देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। सवाल ये है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को? कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालसी के लिए तैयार होंगे। उन तो वो कहते हैं दोनों पार्टियां में अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली दो तरफा तौर पे हल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत, लाहौर डिक्लेरेशन के तहत। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने जिस तरीके से आपको बैक टू बैक कहते हैं बेशुमार हमने आपको आपकी बातें मानी। मुशर्रफ के ज़माने में बातचीत जब शुरू हुई थी, पाकिस्तान का 50 साल का एक स्टैंड था जो पाकिस्तान ने छोड़ा। पाकिस्तान ये कहता था कि जी जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी, कोई तिजारती बात नहीं होगी, कोई तिजारत या और मामलात पे बात नहीं होगी। हिंदुस्तान कहता था नहीं, पहले ट्रेड पे बात करेंगे, कश्मीर को छोड़ें। तो पाकिस्तान अपने नुक्ता से पीछे हटा था, ठीक है ना। इसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उनके डिफरेंट राउंड होते रहे, टॉक्स होते रहे, वो उस पर हिंदुस्तान नहीं आया इस तरफ। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। जो की बात है, मुत्तहिदा में बात करते हैं तो भारत इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है? हिंदुस्तान का जो जाराना रवैया ना कि मैं तो हम